اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم شرف حاصل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور متبرک اولاد کے ذکر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سارے بچپن میں وفات پا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں سن بلوغت کو پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ سے تھیں، جبکہ ایک بیٹے آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے قاسم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 2 سال 6 ماہ میں اور دوسری روایت کے مطابق 7 ماہ کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ہی وفات پا گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی مدفون ہیں۔ انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو قاسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ، جو کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور 2 سال سے کم عمر کے اندر ہی آپ بھی وفات پا گئے اور مکہ مکرمہ میں ہی مدفون ہیں۔ آپ کے اسی بیٹے کی وفات پر ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی جڑ کٹا، یعنی جس کی نسل آگے نہ چلنے والی ہو۔ تو پھر سورہ کوثر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہی جڑ کٹا اور وہی بے نسل ہے۔ آپ کے تیسرے بیٹے ابراہیم 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہی وہ بیٹے ہیں جو آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش تھے، لیکن آپ بھی بعض روایت کے مطابق 16 اور بعض کے مطابق 18 ماہ کی عمر میں بیماری کے باعث دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے پر بے حد رنجیدہ تھے اور یہ وہی بیٹے ہیں جن کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا سورج گرہن ہوا۔ اس کے علاوہ بعض محققین کے قریب ایک اور بیٹے تھے جن کا نام طیب یا طاہر تھا، لیکن اکثر محققین آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہی لقب طیب و طاہر بتاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، جن کا نکاح عمر بن عاص سے ہوا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ اور ایک نواسی تھے۔ نواسے کا نام علی اور نواسی کا نام امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ تھیں اور تیسری بیٹی کلثوم۔ ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اس کو لے کر ابو لہب غصے میں آ گیا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ جو کہ شیر خارگی کی عمر میں ہی وفات پا گیا عبداللہ تھا۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے دوسری بیٹی کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ انہی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری کوئی غیر منکوحہ بیٹی اور بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے اور 2 نواسیاں ہیں۔ نواسوں کے نام حسن اور حسین اور نواسیوں کے نام زینب اور کلثوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور سب سے چھوٹے بیٹے ابراہیم، یہ جنت البقیع میں مدینہ منورہ کے اندر مدفون ہیں۔ اور ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بعد وفات پائیں۔ حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی،